مسجد کے برآمدے کے ایک کونے میں ایک نوجوان، بہت خوبصورت نوجوان بیٹھا رو رہا ہے۔ میں اس کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ پہلے تو وہ کافی ناراض ہوئے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ چلے جائیں، میں زندگی سے بیزار ہوں، میں جینا نہیں چاہتا، میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ کافی انہوں نے اپنا جب اظہار کر لیا، میں بیٹھا رہا۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا آپ بھائی بتائیے تو صحیح، آخر آپ کیوں پریشان ہیں؟ شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، شاید آپ بات اپنی ساری دکھ ہلکا کیجئے، بتائیے، اپنا غبار اندر کا نکالیے کہ آخر معاملہ کیا ہے، آپ اتنی دیر سے رو رہے ہیں اور پریشان بیٹھے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا سامنے اور کہا کہ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ گولیاں ہیں، میں مرنے آیا ہوں، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے زندگی نے کچھ نہیں دیا سوائے ذلت کے، سوائے محرومی کے، سوائے رونے کے، سوائے مایوسی کے، میری زندگی میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں پڑھا لکھا بھی ہوں، گھر بار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مایوسی اتنی چھا چکی ہے کہ میرے اندر زندگی کی امید ختم ہے۔ اس نے جب ڈائری کھولی تو اس کی ڈائری کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نیچے ترجمہ لکھا ہوا تھا شروع اس اللہ کے نام سے جو میرے سوا سب پر مہربان ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو حیرانی ہو گیا میں کہ یہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو میرے سوا سب پر مہربان ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ دیکھو یہ میں نے اسی لیے لکھا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی چارم نظر نہیں آ رہا، مجھے اپنی زندگی میں جینے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اسی لیے میں مرنا چاہتا ہوں۔ پھینکی، نالی میں بہائیں۔ پھر وہ دن اس نے ہمارے ساتھ گزارا، اگلا دن بھی ساتھ گزارا، اور رات کو گھر چلا جاتا تھا، مسجد کے بالکل قریب ہی اس کا گھر تھا، وہ گھر چلا جاتا تھا، پھر ہمارے پاس آ جاتا تھا، اور اس نے بھی یہ بھی کہا کہ میں ابھی سگریٹ پیتا ہوں اور میں فوراً شاید اس کو نہ چھوڑ سکوں۔ ہم نے کہا آہستہ آہستہ کوشش کیجئے، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ یہ بھی اس سے بھی جان چھٹ جائے گی۔ تو وہ انہوں نے آہستہ آہستہ اس کی بھی نیت کی۔ پھر وہ ہمارے پاس مدرسے میں بھی آنا شروع ہوئے، پھر رائیونڈ اجتماع میں بھی وہ تشریف لے گئے۔ اللہ نے ان کا دل بدلا، ان کی زندگی بدلی، ان کے حالات بدلے۔ پھر ان سے میں وقتاً فوقتاً رابطے میں رہا، ان کے گھر میں جاتا رہا، جب بھی اس طرف سے میرا گزر ہوتا میں ادھر جاتا ان کے گھر فیصل آباد میں۔ آج بھی وہ نوجوان بھی موجود ہے، اس کا گھر بھی موجود ہے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ اس سے ایسا راضی ہوا کہ اللہ نے اسے مکہ میں نوکری دی۔ اب آج کل وہ مکہ المکرمہ میں ملازمت کر رہا ہے، شادی شدہ، بچے، ماشاءاللہ شرعی زندگی، دینی زندگی، ایک اچھی صحت مند زندگی وہ گزار رہا ہے۔ لیکن یہ جماعت کا وہ گشت کی برکت، وہ دعوت کی برکت، وہ محنت کی برکت، وہ اس فکر کی برکت کہ کیسے انسانیت میں دین زندہ ہو جائے، انسانوں میں انسانیت زندہ ہو جائے۔ جہاں زندگی کی امید دم توڑ رہی ہے، جہاں زندگی اپنا آپ بھول چکی ہے، مایوس ہو چکی ہے، ان لوگوں میں نئی زندگی آ جائے، وہ ایک اچھی صحت مند معاشرے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، تمام شعبوں میں جس شعبے میں زندہ ہے وہ ایک بہتر صحت مند زندگی گزار سکے۔ یہ آپ کے اس گشت کی برکت ہے، یہ ان چند قدموں کی برکت ہے، اس دعوت کے چند بولوں کی برکت ہے، اس محبت، اس خیرخواہی، اس بھلائی کی برکت ہے کہ آج اللہ نے مجھے حج کی توفیق بھی دی، اپنے گھر کے قریب مجھے ملازمت بھی دی، اور الحمدللہ آج میں ایک اچھی اور بہترین خوش و خرم دنیاوی دینی دونوں